دنوں میں توپیں گرج رہی تھیں، زمین کانپ رہی تھی اور قسطنطنیہ کی عظیم دیواریں آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھیں۔ سلطان محمد جانتے تھے کہ اب فیصلہ کن لمحہ قریب ہے۔ صبح کا وقت، عثمانی توپیں تیار کھڑی تھیں۔ پھر سلطان کے حکم پر عظیم شاہی توپ نے ایک اور زبردست وار کیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر آخر کار دیوار کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا۔ دھواں آسمان میں پھیل گیا اور قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیوار میں ایک عظیم شگاف پیدا ہو چکا تھا۔ حملہ! آواز گونجی اور عثمانی فوج ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف دوڑ پڑے۔ سپاہی نعرے لگاتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فتح بس چند قدم دور ہے، لیکن پھر جیسے لگا کہ جہنم کے دروازے کھل گئے ہوں۔ رومی محافظوں نے اپنا خوفناک ہتھیار استعمال کیا، یونانی آگ، ایک ایسی آگ جو پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی۔ آگ کے شعلے اچانک عثمانی فوج پر برسنے لگے۔ سپاہیوں کے کپڑوں اور ڈھالوں سے آگ لگ گئی اور ہر طرف چیخیں گونج اٹھیں۔ شہر کے اندر داخل ہونے والی عثمانی فوج اچانک شدید حملوں میں پھنس گئی۔ تیروں کی بارش، ابلتا ہوا تیل اور یونانی آگ۔ رومی سپاہی پوری شدت سے لڑ رہے تھے اور ان سب کی قیادت کر رہا تھا ایک مشہور جنگجو، جیوانی جستنیانی۔ وہ جنیوا کا ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے وہ اپنے تربیت یافتہ سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا۔ وہ دیواروں پر کھڑا عثمانی حملوں کو روکتا رہا۔ جستنیانی صرف بہادر نہیں تھا، وہ ایک ماہر دفاعی کمانڈر بھی تھا۔ اس نے دیواروں کی کمزور حصوں پر اپنے بہترین سپاہی تعینات کیے۔ ہر بار جب عثمانی فوج آگے بڑھتی، رومی فوج ان پر ٹوٹ پڑتی۔ اس شدید مزاحمت کی وجہ سے عثمانی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ جیوانی جستنیانی عثمانی فوج کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوا۔ کئی سپاہی شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ آخر کار شدید آگ، تیروں اور حملوں کے باعث عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ وہ شگاف تک پہنچ تو گئے تھے مگر شہر کو مکمل طور پر حاصل نہ کر سکے۔ سلطان محمد دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ جنگ آسان نہیں ہونے والی تھی۔ قسطنطنیہ ابھی بھی مزاحمت کر رہا تھا، لیکن سلطان نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ عظیم فتوحات ایک ہی حملے میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ رات چھا چکی تھی، دیواریں زخمی تھیں مگر ابھی بھی کھڑی تھیں۔ میدان میں دھواں پھیلا ہوا تھا اور دونوں فوجیں اگلے حملے کی تیاری کر رہی تھیں۔ مگر سلطان محمد کے ذہن میں اب ایک اور منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جو دشمن کے تصور میں بھی نہ تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سلطان محمد نے اپنے جہازوں کو خشکی پر چلا دیا، دشمن کو حیران کر دیا اور کیسے یہ حیرت انگیز منصوبہ قسطنطنیہ کی تقدیر بدلنے لگا۔ یہ تھی سلطان محمد فاتح کی داستان جو ابھی جاری ہے۔